وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کو اعتراض ہوا حائضہ اور عمرہ کے حوالے سے، یعنی حائضہ عورت اور عمرہ طواف وغیرہ کے حوالے سے سوال کا جواب دیا، اس پر بہن نے اعتراض کیا، ایک دفعہ کیا، سوال کا جواب دیا، پھر اعتراض، پھر جواب دیا۔ ابھی آپ کے اعتراض پر پھر اس تعلق سے 2-3 جوابات میں نے سینڈ کر دیے ہیں۔ اپنی اس وائس میں میری باجی یہ کہتی ہیں کہ اتنے غلط قسم کے مسئلے، پھر کہتی ہیں کہ دیگر علماء سے بھی پوچھ کر دیں۔ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور کیا علم ہے کہ آپ میرے جواب کو اور میری بات کو غلط بتا رہی ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کا ویٹ اور وزن کیا ہے کہ جو آپ میرے جواب کو فرما رہی ہیں کہ غلط جواب؟ تو اس لیے اپنی اوقات، اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنا ویٹ، اپنا وزن دیکھنے کے بعد ہی آپ عالم دین کی بات پر آبجیکشن فرمائیں اور اسے بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ تو ایک جاہل کا یا ایک بے علم کا یا ایک لا علم کا یا ایک کم علم کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ عالم کی بات کو کہے کہ جناب یہ تو غلط ہے۔ آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ آپ کو اگر میری بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ تو آپ کر سکتی ہیں کہ تصدیق کے لیے اور سے پوچھیں، لیکن جب آپ کی خود کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کا خود کا کوئی ویٹ نہیں، کوئی وزن نہیں، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ فرمائیں غلط قسم کے مسئلے اور غلط قسم کے جوابات؟ تو برائے مہربانی اپنی بات پہ خود آپ ہی غور فرمائیں۔ رہ گیا معاملہ کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کو رکنے اور انتظار کرنے کا کیوں کہا گیا؟ میری بہن جی، 1400 سال پہلے کیا ویزا تھا؟ کیا پاسپورٹ تھا؟ کیا PIA تھا؟ کیا آپ کا سعودی ایئر لائن، قطر ایئر لائن یہ موجود تھے؟ نہیں تھا۔ جس کا جتنا مرضی دل چاہے مکہ میں رکے، پوری زندگی مکہ میں گزار دے۔ کسی نے آپ کو نہیں پوچھنا تھا کہ کوئی شرطا آپ کے سر پر نہیں آتا، ہاں جی ٹکٹ دکھاؤ، ہوٹل دکھاؤ، ویزا دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ، اپنا خروج دکھاؤ۔ ایسا تھا؟ نہیں تھا۔ اب تو ہے نا۔ اب کوئی بندی ہے یا بندہ ہے، میل ہے یا فیمیل، مرد ہے یا عورت، اب تو آپ کا ویزا ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے۔ آپ بھلے روتی چیختی رہیں چین و عرب ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا، وہ آپ کو عربی نہیں چھوڑے گا، شرطا آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کے پاس اقامہ نہ ہوا، آپ کا ویزا پاسپورٹ ایکسپائری ہوا، تو آپ کو پکڑ کر جیل ڈالیں گے اور آپ کا خروج لگا دیں گے۔ تو اماں جی عائشہ کے ساتھ تو ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ جب آپ احرام لے لیتے ہیں، تلبیہ کہہ دیتے ہیں، میقات پر سے آگے آ جاتے ہیں، اب آپ پر حج کا احرام ہے تو حج کو، اور اگر عمرے کا احرام ہے تو آپ کو عمرہ پورا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پارہ کتنا ہے؟ پارہ نمبر ہے 2۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم دیا، اس لیے ضروری ہے حاجی پر کہ وہ اپنا حج اور اپنا عمرہ پورا کرے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 196۔ کدھر گیا آیت کا نمبر جی؟ ٹھیک ہے، آیت نمبر ہے 196، یعنی 196 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط اور ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے، بھلے آپ کا یہ نفلی ہو یا فرض ہو، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اب وہ عورت جسے حیض آ گیا،
اب وہ عورت جسے حیض آ گیا وہ کیا کرے گی؟ یہ میں نے نیچے 2-3 جوابات ڈال دیے. یا تو وہ بغیر پورا کیے چلی جائے اور جب اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے وہ آ کر حج عمرہ کرے، اور یا وہ رک جائے. اور رکنے میں آپ جانتی ہیں نا کہ ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، اقامہ ہے، یہ ساری بلائیں موجود ہیں. آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا. کوئی آپ کی نہیں سنے گا کہ ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا. وہ کہے گا آپ خارجی ہو، آپ خارجی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، غیر سعودین ہو، ویزا نہیں تو چھٹی یہاں سے نکلو. آپ وہاں رہ نہیں سکتی، آپ پھر آ نہیں سکتی ہیں. قرآن کا حکم بھی موجود ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس پر علماء کی لجنہ نے یہ بتایا، فرمایا ہے کہ اب آپ اسی حالت میں اپنا عمرہ بھی پورا کر لیں، اور اگر آپ کو طواف افاضہ زیارت کرنا ہے تو حیض ہی کی حالت میں کپڑا باندھیں، جو نیچے لگانا ہے لگائیں، اور عمرے کا طواف ہے یا طواف افاضہ، طواف زیارت ہے، وہ اسی حالت میں پورا کرو. مزید آپ کو اجازت ہے، اللہ کرے آپ 1 کروڑ علماء سے پوچھیں. ہاں، قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں تسلی اور تشفی ہو جائے اس پر عمل کریں. اگر میری بات قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہو اور جو میں بتا رہا ہوں وہ علماء کے لجنہ، علماء کی کمیٹی کے فتاوی کے خلاف ہو تو پرے کرے میری بات کو. لیکن آپ کو یہ اتھارٹی ہرگز نہیں ہے کہ آپ فرمانے لگ جائیں گے تو غلط مسئلے بتا رہے ہیں. مسئلہ بڑا ٹھوک بجا کے ہے. آپ 10 دن تحقیق کر لیں، 10 دن بعد انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گی. لیکن خود بیٹھے بٹھائے مفتی نہ بنے اور میری بات کو غلط بات کہہ کر نہ فرمائیں. ٹھیک ہے، تحقیق کر لو اور علماء سے پوچھ رہو. میرے ایڈمن اگر آپ کو نہیں پوچھ کے دے رہے تو آپ کہیں مریخ پر تو نہیں ہے نا. خود سے کوشش کریں. میری بات کے مخالف میں اگر آپ کو جوابات مل جاتے ہیں اور میری بات قرآن و سنت اور علماء کے فتاوی کے خلاف ہے تو پرے کریں میری بات کو پھر. اور اگر موافق ہو تو مجھے دعا دینے کے لیے بھی میسج اگلا کر دینا.